رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وطٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید فرقان الحمید قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا گوں بارگاہ رب العزت میں کہ شب شہادت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا اس خانمادے نے مجلس اعزا برپا کی، پروردگار اس عمل کو قبول فرمائے اور اس خانمادے کو اہل بیت اطہار کے غم کے صدقے میں کوئی غم نہ دے اور اہل بیت کے خوشی کے صدقے میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارباب اعزا، شب شہادت اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن میں لفظ سکینہ 6 مرتبہ استعمال کیا گیا، لیکن جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سورہ کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب لمحہ فکریہ ہے کہ شہزادی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کی جو فضائل ہیں وہی مصائب ہیں اور جو مصائب ہیں وہی فضائل ہیں۔ شہزادی کے اگر فضائل بیان کیے جائیں تو اس میں مصائب کے گوشے ہیں، اور اگر شہزادی کے مصائب بیان کیے جائیں تو اس میں فضائل کے گوشے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کی فضیلت جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ ہمارا ذہن شہزادی کے جو کلمات اور جو مصائب سنتے ہیں بس وہیں تک محدود ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی کے حوالے سے 2 روایتیں ہمارے سامنے ہیں جو عبدالحسین انشاپوری نے اپنی کتاب ریحان کربلا میں تحریر فرمائی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، پہلی روایت جو جناب سکینہ کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے شہزادی جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے سنی اور بیان کی، جو ہم تک پہنچی، اس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ جو حملۃ القرآن ہے وہی عرفائے اہل جنہ ہے، جو حامل قرآن ہے، جو وارث قرآن ہے، وہی عرفائے اہل جنت ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، یعنی جو وارثان قرآن ہیں وہی عرفائے جنت ہیں، یعنی وہی روز محشر چہروں کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ کون اہل جنت ہے اور کون اہل نار ہے۔ حامل قرآن ہے کون؟ وارث قرآن ہے کون؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو روز محشر کیا وہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے
پہچان لیں گے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ نہیں، صرف روز محشر نہیں، بلکہ آج کی اس دنیا میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اہل جنت کون ہے اور اہل نار کون ہے۔ امام معصومین علیہ السلام کے حوالے سے تحریر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے حسین کے عزاداروں، تمہیں حسین قتل گاہ سے دیکھ رہا ہے، تمہارے چہروں کو دیکھ رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کون اہل جنت ہے کون اہل نار ہے، اور وہ صرف تمہارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ تمہارے شجرے سے بھی واقف ہے، تمہاری فکر سے بھی واقف ہے، تمہارے ذہن میں کیا ہے اس سے بھی واقف ہے، تمہارے قلب میں کیا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے تو اہل بیت اطہار جو حاملان قرآن، جو وارثان قرآن، جو رفاع جنت، یعنی لوگوں کو دیکھ کے چہرے سے پہچاننے والے، اور مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، قسیم الجنت والنار، اللہم صلی علی محمد، اور مولا کائنات قسیم الجنت والنار، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روز محشر کیا مولا کائنات وہاں کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہنے کے بعد وہ کہیں گے کہ بھائی تم جنت میں جاؤ تم دوزخ میں جاؤ؟ نہیں، بلکہ مولا کائنات اگر جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے دل میں ولایت مولا کائنات ہے اور کس کے دل میں مولا کائنات کی ولایت نہیں ہے۔ اس لیے عزیزوں، اب یہ مت دیکھنا کہ کہاں اذان بغیر علی ولی اللہ کے ہو رہی ہے، کہاں علی ولی اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، بس چلتے جانا، جہاں علی ولی اللہ نظر آئے سمجھ جانا جنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ سے ہمارے تک پہنچی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوسری روایت جو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور ان تک یہ روایت جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہ، جناب سجاد علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یعنی یہ سلسلہ رسول خدا تک پہنچا، رسول خدا نے بیان فرمایا اور وہ پے در پے ہوتا ہوا جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ تک آیا، ان سے ہم تک پہنچا، جس میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا تو سفر کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میں نے قصر دیکھا، ایک محل دیکھا۔ وہ محل در و حقیق سے بنا ہوا تھا، اس کے دروازے موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اور اس پردے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے نیچے ایک فقرہ اور تھا، بخن بخن لشیعتی علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بخن بخن، اپنی عظمت پہچانیے، اپنی عظمت پہچانیے۔ بخن بخن لشیعتی علی ابن ابی طالب، یعنی مبارک ہو، بہت مبارک ہو علی کے شیعوں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ میں اس دروازے کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد میں کچھ دور چلا تو مجھے داہنی جانب ایک اور قصر نظر آیا، اس کا دروازہ چاندی کا بنا ہوا تھا اور وہ قصر یاقوت کا تھا، اس پر بھی ایک پردہ تھا، اس پردے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔
علی ولی مصطفیٰ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. علی ولی مصطفیٰ، علی مصطفیٰ کے ولی ہیں. اور اس کے بعد جو نیچے فقرہ لکھا ہوا تھا اس کو سنیں آپ. واقعا اللہ اکبر، رسول اکرم کا ارشاد ہے. اس پہ جو لکھا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ بشارت دے دو علی کے شیعوں کو ان کی ولادت کی پاکیزگی کی. اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کو آپ نے سنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیکن یہاں پہ رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اس پردے پر 2 سطر کے بعد تیسرے پہ لکھا تھا کہ بشارت دے دو شیعوں کو، علی کے شیعوں کو ان کی ولادت کی پاکیزگی کی. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے. اب سمجھ میں آیا کہ فرش عزا پر جب عزادار علی کا شیعہ آتا ہے تو اس کے بغل میں مصداق آیت تطہیر کیوں تشریف لاتی ہیں؟ کیونکہ ہم آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ فرش پہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے بغل میں شہزادی ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین ہیں. اور یہ سب کون ہیں؟ آیت تطہیر کے مصداق. تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نجاست کے درمیان آ جائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہر رزق کو دور رکھا. اسی لیے کہا گیا کہ بشارت دے دو علی کے شیعوں کو جن کی ولادت کی پاکیزگی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تمام اہل بیت پر بلندتر صلوات. گرمی شدید ہے، مختصر گفتگو ہوگی لیکن صرف جناب سکینہ کے حوالے سے ہوگا. تو یہ روایت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ سے ہم تک پہنچی جو رسول اسلام نے فرمائی تھی. اب یہ جو روایت ہے ہم نے سن لی، لیکن سننے کے بعد ہمیں اپنے معیار کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے اہمیت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے وقار کو سمجھنا ہوگا. لفظ وقار آ گیا. جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی. لفظ سکینہ کا مطلب سکون. یعنی اللہ نے جب اس آیت کریمہ میں کہا کہ ہم نے سکینہ کو نازل کیا مومنین کے قلب پہ، اور کیوں نازل کیا؟ تاکہ جو ایمان ہو اس ایمان میں اور اضافہ ہو اور مزید اضافہ ہو. یعنی یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے جن کے پاس پہلے سے ایمان موجود ہے. اور کل آپ مولانا موصوف کی بصیرت افروز گفتگو سماعت فرما چکے ہیں ایمان کے حوالے سے، کہ جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ ہم نے مومنین کے دلوں پر سکینہ کو نازل کیا تاکہ جو ان کا ایمان ہے وہ اور اس میں مزید اضافہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ ہے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی اہمیت. چونکہ ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کمسنی کا عالم اور 4 سال کی عمر، لیکن اس 4 سال میں جناب سکینہ نے وہ کارنامے انجام دیے شاید ہمارا ذہن، ہماری فکر اس جانب نہیں جاتی. ذکر ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں جس میں ہم جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو فاتح شام کہہ کے ذکر کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ اور جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبوں سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ نے جو گریہ کیا ہے اس سے
سارے عالم کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، تاریخ میں ملتا ہے کہ دربار یزید میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے خطبہ دیا، اور قصر یزید میں جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ، یعنی 3 عورتوں کا 3 بیویوں سے مکالمہ ہے۔ یزید کی زوجہ کا جناب رواب صلوات اللہ علیہ سے، یزید کی بہن کا جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے، اور یزید کی بیٹی کا جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ۔ دمت الثاقبہ میں بھی تحریر ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعات درج ہیں، جہاں پہ یزید ملعون کی بیٹی عاتقہ ملعونہ جب وہ آتی ہے، اور آنے کے بعد وہ پوچھتی ہے کہ تم میں سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ جب اس نے پوچھا ہوگا تو جناب سکینہ جو غموں کے بوجھ سے بوجھل تھی شاید سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، لیکن علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ القامت القیامہ، جب عاتقہ نے یہ سوال کیا تم میں سکینہ بنت الحسین کون ہے، تو اس کے سامنے قیامت کھڑی ہوئی، اس کے سامنے قیامت کھڑی ہوئی۔ اور جب کھڑی ہوئی جناب سکینہ تو اس ملعونہ نے، اور یہ وہ ملعونہ ہے جو خود بھی ملعون، اس کا باپ بھی ملعون، اس کا شوہر بھی ملعون، اور یہ خود 11 ملعونوں کی ماں، یعنی عباسی حکومت میں جو 11 خلیفہ تھے ان کی نسل اسی سے تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب اس نے سوال کیا جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ سے کہ تم کون ہو، تو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ نے کہا کہ میں رسول کی نواسی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں علی کی پوتی ہوں، میں سجاد کی بھتیجی ہوں، میں شہزادی زینب کی بھتیجی ہوں۔ یہ سننے کے بعد عاتقہ نے کہا کہ میں یزید کی بیٹی ہوں جسے اللہ نے شرف و عزت بخشا ہے۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے یہ سنا، جناب سکینہ نے کہا کہ خاموش ہو جا۔ اس کے بعد جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے جملے سنیے۔ خاموش کرانے کے بعد کہا کہ کیا تو وہ نہیں جس کے باپ نے میرے بابا کو بھوکا پیاسا قتل کیا؟ اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے، تاریخ میں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں لفظ اعتکاف، جس کی مدت 3 دن یا 3 رات ہوتی ہے۔ بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب سکینہ نے کہا کیا تو اس کی بیٹی نہیں ہے جس نے اپنے غلام کے ساتھ 3 دن اعتکاف کیا؟ یہ 4 سال کی کمسن جناب سکینہ علیہ السلام کا جملہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچی نہیں بلکہ کوئی اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس لحاظ سے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ نے اس ملعونہ کو جواب دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی کیا عظمت ہے۔ معرفت امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ سمجھتی ہیں، جناب سکینہ جانتی ہیں۔ اسی لیے جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تمام راستے گزر رہے تھے تو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے جو گریہ تھا، اس نے وہ کام کیا
کہ جو بھی وہاں آنے والا ہوتا تھا اس کا ذہن اس جانب جاتا تھا کہ آخر یہ کون بچی ہے، اور جب وہ معلوم کرتا تھا، دریافت کرتا تھا، تو کربلا کی رودات سامنے آتی تھی۔ تو اگر غور کریں تو بہت بڑا کارنامہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بیان کیا۔ یہ ہے عظمت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا۔ ایک درود پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن عزادارو، شب شہادت گریہ کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، لیکن کس کا گریہ کر رہے ہیں؟ حسین کی اس 4 سال کی دختر کا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم دلوں پر سکون نازل کریں۔ اللہ نے حسین کے لیے بھی ایک سکون عطا کیا تھا، اور ایسا سکون تھا کہ بچی اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی۔ لیکن جو مصائب و آلام کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا پہ پڑے ہیں، واقعاً اس کا سننا اور برداشت کرنا بہت محال ہے۔ سنیں گے جناب سکینہ کے مصائب۔ پہلی مرتبہ جناب سکینہ کو غش تب آیا جب عصر عاشور خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھتا ہے اور 7 مرتبہ گرتا ہے۔ معلوم چلتا ہے کہ شبیہ پیغمبر کی رخصت ہے۔ آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اس کے بعد دوسرا مقام کہ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آتی اور آواز دیتی ہے کہ بابا، میرے بابا کہاں ہو؟ آپ کی بیٹی آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ ناگاہ ایک جسم سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ تیرا بابا ادھر ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب جناب سکینہ وہاں پہنچیں، باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی جب سینے پہ سونے کے لیے آگے بڑھی تو سینے میں اتنے تیر پیوست تھے کہ جناب سکینہ سینے پہ نہ سو سکی، قدموں پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو، جی بھر کے گریہ کرو اس شہزادی پر، خدا آپ سب کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو مقتل میں جو مصائب لکھے ہیں وہ واقعاً نہ پورا پڑھا جا سکتا ہے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جناب سکینہ کو جب برہنہ اونٹ پر سوار کیا گیا تو تاریخ میں یہ بھی رقم ہے کہ کس طریقے سے رسیوں سے جناب سکینہ کو جکڑا گیا ہے، اور راستے میں جب رسیاں ڈھیلی ہوتی تھیں کیونکہ اونٹ رفتار سے دوڑ رہا تھا تو جناب سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پہ تشریف لاتی تھی۔ عزادارو، مصائب یہی نہیں ختم ہوئے، جس کو حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ مصائب اسی بیٹی پر پڑے کہ جب جناب سکینہ شام میں پہنچی، اور شام میں پہنچنے کے بعد واقعات تمام آپ کے سنے ہوئے ہیں، بس اشارہ کرتا چلوں کہ جب شام کے قید خانے میں وہ وقت آیا کہ جناب سکینہ کو لگا کہ اب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو جناب سید سجاد سے کہتی ہیں
کہ بھیا سجاد دیکھو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں اس قید خانے کے کسی ایسے نشیب میں دفن کرنا جس کی زمین نم ہو، کیونکہ پیاس کی وہ شدت ہے کہ ہمارے جسم میں گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جناب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور جناب سید سجاد نے جناب سکینہ کو نشیب میں لے جا کر کے دفن کر دیا۔ عزاداروں، جناب سکینہ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، جس کی خود کی خواہش نہ پوری ہوئی، جو پیاسی رہ گئی، بھیا اصغر پیاسا رہ گیا، وہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد کر رہی ہے۔ عزاداروں، کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ مصر کی رہنے والی ایک عورت جب شام پہنچی اور وہ رات کو ٹھہری تو اس کو آواز سنائی دی کہ گریہ ہو رہا ہے، لوگ بآواز بلند رو رہے ہیں۔ وہ نکلی، معلوم کیا کہ آخر یہ گریہ و زاری، شور و فغاں کیسا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بچی ہے جس پر اس کے چاہنے والے گریہ کرتے ہیں، جو کئی سو سال پہلے اس دنیا سے گزر گئی۔ اس مصر کی عورت جو تھی، اس کو تفتیش ہوئی کہ آخر کیا ہے، اس نے سارا واقعات معلوم کیے، معلومات حاصل کی، اس کے دل میں ایک الفت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی شہزادی جناب سکینہ کے لیے۔ وقت گزر گیا، پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب وہ عورت حمل سے ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی، طبیب کے پاس، تو طبیب نے جواب دے دیا اور کہا کہ تیری زندگی کوئی نہیں بچا سکتا، یا تو بچے گی یا تیرا بچہ بچے گا۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے خیال آیا کیوں نہ اس بچی سے اپنی فریاد کروں، اور وہیں اس نے آواز دی کہ ہے وہ کمسن بچی، اگر میری زندگی بچ گئی تو میں تمہارے روضے پر چادر چڑھاؤں گی۔ اس کے بعد جب زندگی بچ گئی بچے کی بھی، اس عورت کی بھی، تو یہ وہاں پہنچی اور اس نے وہاں پہ چادر چڑھائی۔ جب لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ہاں میں نے یہاں یہ واقعہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد جب میرے ساتھ یہ پریشانی ہوئی اور میں نے فریاد کیا، تو فریاد کرنے کے بعد ولادت کے بعد جب میں اپنے بچے کے ساتھ بستر پر تھی تو ایک چھوٹی بچی آئی اور کہنے لگی دیکھو تم نے اس کمسن سے وسیلہ مانگا تھا اور تمہیں تمہارے بچوں کی زندگی بچ گئی، مگر ایک کام کرنا، ارے اس بچے کا نام حسین رکھنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے مجھ سے کہا گیا ہے سید مرتضیٰ کے واقعات پڑھنے کو، بس عزادار ہو گیا آخری واقعہ اور رحمت تمام۔ عزاداروں، سید مرتضیٰ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ جنہوں نے شدید مصائب سہے، لیکن 1200 سال کے بعد بھی مصائب کا سلسلہ جاری تھا۔ 1225 ہجری میں جناب سید مرتضیٰ نے جب خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، خواب میں وہ کہہ رہا ہے سید مرتضیٰ دیکھو حسین کی بچی سکینہ کی لحد میں پانی آ گیا ہے، کل حاکم وقت تمہیں بلوائے گا اور بلوانے کے بعد شہزادی کی قبر کی مرمت کروائے گا۔ ادھر جناب سید مرتضیٰ نے بھی خواب میں دیکھا کہ شہزادی نے کہا کہ سید مرتضیٰ جب قبر کھولی جائے تو مجھے تم اپنے آغوش میں لے لینا۔ عزاداروں، دوسرے دن صبح ہوئی، کسی نے دق الباب کیا، سید مرتضیٰ نے دروازہ کھولا، دیکھا حاکم وقت نے بلوایا ہے، اس شخص کے ساتھ پہنچا، حاکم وقت نے کہا ہے سید مرتضیٰ ارے جناب سکینہ نے خواب میں یہ حکم دیا ہے
دونوں وہاں قبر تک پہنچے. عزادارو سنو گریا کرو. جناب سید مرتضیٰ اندر تشریف لے گئے, پھر ایک چیخ مار کر باہر تشریف لے آئے. ارے لوگوں نے کہا ہے سید مرتضیٰ, ارے یہ کیا ہوا, کیوں اتنا گریا کر رہے ہو؟ سید مرتضیٰ نے کہا ارے سنو, برداشت نہ کر پاؤ گے. ارے جو حسین کی بیٹی سکینہ کی قبر جب کھولی پٹرا ہٹایا گیا, میں نے سکینہ کو آغوش میں لیا. ارے کیا دیکھا, وہ سکینہ کے گالوں پر ویسے ہی تماچوں کے نشان ہیں. ارے گالوں پر آنکھوں کے آنسوؤں کے نشان, کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی, ارے خون جمع ہوا. ارے میں برداشت نہیں کر سکا. حسین کی 4 سالہ بیٹی ارے اس دنیا سے گزر گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا من قلب